بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر، قابل احترام دوستو، آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ خواب جو بندہ مومن کو دکھائی دیا جاتا ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اس سے پہلے بطور تمہید کے ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اس فرشتے کا نام جو امور رویا پر، یعنی جس کا کام بندہ مومن، بندہ مسلمان کو یا کسی کو خواب دکھانا ہوتا ہے، تو امور رویا پر مقرر فرشتے کا نام صدیقون ہے۔ صدیقون، اس کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے گردن تک 700 سال کی مسافت ہے۔ یعنی اتنا لمبا سفر اگر کوئی کرے تو پھر یہ مسافت اتنی بنتی ہے۔ وہی فرشتہ چیزوں کی صورت مثالیہ، وہ خیر کی ہوں یا شر کی ہوں، یعنی بھلائی کی طرف ہو یا کسی برائی کی طرف ہو، تو چیزوں کی صورت مثالیہ، خیر ہو یا شر، لوح محفوظ سے حاصل کر کے اللہ رب العزت کے نور کے ذریعے سے لوگوں کو دکھاتا ہے، اور اس سلسلہ میں اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس فرشتے کی مثال سورج کی سی ہے کہ جب سورج کی روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے تو انسان اس چیز کو دیکھ پاتا ہے۔ اسی طرح یہ فرشتہ بھی اللہ رب العزت کے نور کے ذریعے سے ہر چیز کی معرفت کراتا ہے، پہچان کراتا ہے، اور فرماتی ہے کہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور اس چیز کی تمہیں تعلیم دیتا ہے جو دنیا اور آخرت میں خیر و شر کی صورت میں تمہیں پیش آنے والی ہے، اور اس چیز کی خوشخبری دیتا ہے جو تم پہلے کر چکے ہو یا آئندہ تم اس کو کرنے والے ہو، اور تمہیں اس مصیبت سے ڈراتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے جس کے تم مرتکب ہو چکے ہو یا آئندہ اس چیز کے ارتکاب کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو یہ ہے وہ فرشتہ، اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کان کی لو سے لے کر گردن تک 700 سال کی مسافت ہے، اور پھر وہ لوح محفوظ سے اللہ رب العزت کے نور کے ذریعے سے چیزوں کی معرفت کراتا ہے، چیزوں کی صورت مثالی پہچان کراتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب خواب میں دکھائی جانے والی چیزوں کی یا خواب کی حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ ہے کہ خواب کی جو تعبیر ہے وہ تو اپنے وقت پر ظاہر ہوگی، جب بھی اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی اس کو ظاہر فرما دیں گے، تو یہ تو اپنے وقت پر ہوگی، اس کی تعبیر کا ظہور تو اپنے وقت پر ہوگا، لیکن اس کے متعلق پہلے سے معلوم ہو جانے کی صورت میں اگر وہ ڈراؤنی چیز ہے، کوئی خوف میں مبتلا کرنے والی چیز ہے، خواب میں جو دیکھی گئی ہے اس چیز سے وہ مصیبت کی طرف اشارہ ہے، وہ خوف کی طرف اشارہ ہے، تو جب یہ چیز ظاہر ہوگی تو اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے یہ پہلے دیکھ چکا، یہ چیز خواب کے اندر کہ ایسا ہونے والا ہے، تو اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر خواب میں دکھائی دینے والی چیز وہ خیر کی طرف اشارہ تھا، تو پھر خوشی کی طرف اشارہ تھا، تو پھر یہ ان خوابوں کی ان قسموں میں سے ہوگا جو مبشرات ہوتی ہیں، یعنی جو خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے دیکھ چکا ہے ایک خوشی، وہ اب جب تعبیر کا ظہور ہوگا تو ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی، تو بار بار گویا کہ اسے جو ہے وہ خوشی حاصل ہوگی۔ یہ ہے خواب میں چیزوں کے دکھائی جانے کی ایک حکمت، کے خواب میں اللہ رب العزت جب دکھا دیتے ہیں پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے، تو اگر وہ خوف میں مبتلا کرنے والی چیز ہے تو اس کا غم نہیں ہوگا، اور اگر خوشی والی چیز ہے اور وہ خوابوں کی ان قسموں میں سے ہے جو مبشرات ہیں، جو خواب خوشخبری دینے والے ہیں، تو پھر یہ بار بار خوشخبری کے خواب میں بھی خوشخبری مل چکی ہے، اور اب بھی اس تعبیر کے ظہور کے وقت بھی اسے خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے خوابوں کی
حکمت۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔